السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا الہ العالمین۔ آج ہم سورۃ النساء کا آغاز کرنے والے ہیں، اور سورۃ النساء مدنی سورت ہے۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس، جان سے، واحدہ، ایک، وخلق، اور بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، جوڑا اس کا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بہ، ساتھ اس کے، والارحام، اور رحموں والے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران، یا دوسرا معنی ہے نگہبان۔ اس آیت کے اندر نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، یعنی کہ منہا کی جو ضمیر ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، اور زوجہا سے مراد بی بی حوا ہیں، کہ بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ ان کی بائیں پسلی سے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو علماء مفسرین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ اور قرآن کے جو الفاظ ہیں خلق منہا، اس سے بھی اسی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اور رحموں سے، والارحام، اس کا مطلب ہے رحموں والے، یعنی رحموں کو توڑنے سے بچو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رشتہ داریاں توڑنے سے بچو۔ ارحام جو ہے یہ رحم کی جمع ہے، اور اس سے مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں ہی رشتے مراد ہیں۔ اسی طرح احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے، اور فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، جس کو صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ وَآتُوا، اور دو، الیتامی، یتیموں کو، اموالہم، مال ان کے، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم بدلو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، مال ان کے، الی، طرف، اموالکم، اپنے مالوں کے، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، حوباً، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا۔
یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. اور الخبیث اس سے مراد ہوتی گھٹیا چیزیں، اور طیب سے مراد ہیں عمدہ چیزیں. یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے اپنی گھٹیا چیزیں اس کے اندر رکھ دو. اسی طرح بدنیتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے، ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا جائز ہے، لیکن اگر نیت کی خرابی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ کام منع ہو جائے گا. وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے فی الیتامی یتیموں کے بارے میں فانکحوا تو نکاح کرو ما جو طاب پسند آئیں لکم تم کو من النساء عورتوں میں سے مثنا دو دو وثلاثا اور تین تین ورباع اور چار. فإن پھر اگر خفتم خوف ہو تم کو اللہ کے نہ تعدلوا تم عدل کر سکو گے فواحدتاً تو ایک ہی او ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائنے ہاتھ ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو تم نا انصافی کرو. ویسے اس کا لفظی مطلب ہے کہ تم جھکنے سے بچ جاؤ. اللہ کے نہ تعولو تم جھکو. اس کی تفسیر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح ان کا پورا حق مہر نہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے. پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ صرف ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، شادیاں کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ کہ انصاف کرو. اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی عورت کافی ہے، کیونکہ ہر بندے کو بہت اچھا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو اگر اس کو ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی عورت کو اپنے نکاح میں رکھے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تو، لیکن 4 سے زیادہ ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا. اور اگر اس کو خطرہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی عورت کافی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو انصاف کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا، جو کہ ایک مشکل کام ہے کہ جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی. یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا. قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بالغانہ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم حرص رکھو، یعنی اگرچہ تم کوشش ہی کیوں نہ کر لو. تو اسی لیے فرمایا بلکہ ایک طرف نہ جھک جاؤ، دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکا کر نہ چھوڑو. تو اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک ہی بیوی پہ گزارا کرے، وہ 4 شادیاں یا 2 شادیاں یا 3 شادیاں نہ کرے. پھر مزید فرمایا وَآتُوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر نہلا خوشی سے. فَإِن پھر اگر طِبْنَ وہ خوشی سے دیں لکم تم کو عن شیئن کچھ بھی منہ اس میں سے نفساً خود فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس کو ہنیئا مریئا خوشی خوشی یا شوق سے. اس آیت کے اندر پھر مردوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنی عورتوں کو ان کے حق مہر دو.
ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر عورت خود حق مہر معاف کر دے یا وہ اپنے حق مہر میں سے کچھ مرد کو دے دے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ چیز بالکل بھی نہیں سمجھی جاتی، اور اول تو حق مہر رکھا ہی بہت کم جاتا ہے، اور جو رکھا جاتا ہے اس میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کو ٹارچر کر کے اور ان سے وہ حق مہر معاف کروا دیا جاتا ہے، اور اس وقت جب ان کو حق مہر دینا ہوتا ہے اس وقت وہ دیتے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ جیسے شروع میں ہی دے دینا چاہیے تو دیا نہیں جاتا، اور جب ضرورت پڑنے پہ وہ مانگتی بھی ہیں تو پھر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کو وہ حق مہر دیا نہیں جاتا، بلکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاف کر دیں، تو مجبوراً عورتوں کو اپنا گھر بسانے کے لیے وہ حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دو، ولا اور نہ تو تم دو السفہاء بے وقوفوں کو اموالکم مال ان کے التی وہ جو جعل بنائے اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن گزران قائم رکھنے کا ذریعہ ورزقوہم اور کھلاؤ ان کو فیہا اس میں سے وکسوہم اور پہناؤ ان کو وقولو اور کہو لہم ان سے قولاً بات معروفہ بھلی۔ اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوقوفوں کو ان کے مال نہ دو، کیونکہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ کہیں وہ اپنا مال برباد نہ کر لیں، بلکہ اس وقت تک ان کو مال نہیں دیا جائے گا جب تک کہ ان کے اندر سمجھداری نہیں آ جاتی۔ اسی مال میں سے ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کے کپڑے پہنانے ہیں اسی مال میں سے، لیکن ان کے ہاتھ میں وہ مال نہیں دینا۔ پھر فرمایا کہ وابتلو اور آزمائش کر لو الیتاما یتیموں کی حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی عمر کو، فإن پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں رشدن سمجھداری فادفعوا تو لوٹا دو الیہم طرف ان کے اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ تأکلوہا تم کھاؤ اس کو اسرافن اسراف سے وبدارن اور جلدی جلدی ان کے یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن اور جو کانا ہو غنیًا مالدار فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچتا رہے، ومن اور جو کانا ہو فقیراً فقیر فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف دستور کے مطابق، فإذا پھر جب دفعتم لوٹاؤ تم الیہم طرف ان کے اموالہم مال ان کے، فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ حسیبا حساب لینے والا۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست۔ اس آیت کے اندر یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے
کہ یتیموں کے مال اس وقت تک ان کو نہ دو جب تک کہ ان کی صحیح طریقے سے آزمائش نہ کر لو. یعنی جب تم ان کی آزمائش کر لو اور ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ. تو اسی لیے یہاں پہ نکاح کی شرط رکھی گئی ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور لگے کہ واقعی اب یہ ذمہ دار ہو گئے ہیں تو اس صورت میں ان کے مال ان کو لوٹا دو. اور ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کے مالوں کو جلدی کھا لو اسراف کے ساتھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے بڑے ہو کے اپنا حصہ مانگنے لگیں. تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کیا ہے اور صاف کہا کہ جو شخص غنی ہو اس کو تو چاہیے کہ وہ تو دور ہی رہے، یعنی اس مال میں سے کچھ بھی نہ لے. ہاں جو شخص محتاج ہے تو وہ اس کے اندر سے کچھ لے سکتا ہے اور دستور کے مطابق لے گا، یعنی وہ ایز اے سیلری یا کچھ بھی سمجھ لیں اس کو، کہ مطلب وہ اس کے اندر سے اتنا پیسے لے گا کہ جس سے اس کی تھوڑی بہت گزر بسر ہو سکے، کیونکہ وہ ایک مال کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے اس کا ٹائم بھی لگ رہا ہے اس کے اندر، اور اس کو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے جو کہ مشکل کام ہے. کیونکہ اگر ایک مال ہے اور اوپر کوئی سرپرست بھی نہیں ہے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس چیز سے روک سکے. تو اسی لیے جو غریب ہوگا وہ اس کے اندر سے تھوڑا بہت لے گا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں اور سمجھ بوجھ ان کے اندر پاؤ تو ان کے مال ان کو لوٹا دو. اور پھر یہاں حکمت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب مال لوٹاؤ تو اس کے اوپر گواہ بنا لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بعد میں مکر جائیں، کیونکہ اچھائی اور برائی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ کس کے اندر اچھائی ہے کس کے اندر برائی ہے. تو اسی لیے اس کے مال کے اوپر گواہ بنا لیے جائیں گے جب وہ مال ان کو دیا جائے گا. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے، لیکن پھر بھی ایک دنیا کی نظر میں بھی لوگوں کا گواہ ہونا بہت ضروری ہے. پھر مزید فرمایا کہ للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے جو قل کم ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا زیادہ. نصیباً حصے ہیں، مفروضا مقرر کیے ہوئے یا طے شدہ. اسلام سے پہلے ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے سارے مال کے وہی وارث قرار پاتے تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے اور بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ بات الگ ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے کے مقابلے میں آدھا ہوگا، یعنی اگر لڑکے کو پورا حصہ مل رہا ہے تو لڑکی کو آدھا ملے گا، جیسا کہ آگے آئے گا بھی انشاءاللہ. اور یہ جو آدھا حصہ ہے یہ عورت پہ کوئی ظلم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی حق مارا گیا ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون ہے میراث جو ہے یہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے. اسی طرح عورت کے پاس حق مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو کہ ایک مرد ہی ادا کرتا ہے. اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داری ہیں. اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے چونکہ وہ عادل ہیں اور حکیم ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ آدھا رکھا ہے تاکہ جب مرد اس کو حق مہر دے گا تو تب اس کا حصہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی پورا ہوتا بالفرض حق مہر کم بھی مل جاتا ہے اس صورت میں بھی کیا ہے، کیونکہ عورت کے اوپر تو معاش کی ذمہ داری نہیں ہے، معاش کا ذمہ دار تو مرد ہے، تو مرد سے ہی چونکہ خرچ ہونا ہے تو لہٰذا اس کو اگر پورا بھی مل رہا ہے تو اس میں اعتراض والی کوئی بات تو نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا اور جب حَضَرَ آ جائیں القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربا قرابت والے، والیتاما اور یتیم، والمساکین
اور مسکین فرزقوہم تو کھلاؤ ان کو منہو اس میں سے وقولو اور کہو لہم ان سے قولاً بات معروفہ بھلی۔ اس آیت کو بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت کے طور پر یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں، اسی طرح یتیم اور مسکین لوگ بھی اگر یہ لوگ تقسیم کے وقت آ جاتے تو ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کچھ نہیں بھی دے سکتا انسان تو کم از کم بات ان سے طریقے سے کی جائے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات ہوگی، بھلے طریقے سے بات ہوگی ان سے، ان کی دل آزاری تب بھی نہیں کی جائے گی۔ وَلْيَخْشَى اور چاہیے کہ ڈریں الَّذِينَ وہ لوگ لو اگر ترکو وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً اولاد ضعافاً کمزور خافو وہ ڈرتے ہیں علیہم ان پر فلیتقوا پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات سدیدہ سیدھی سیدھی۔ اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم جو بچے ہیں چھوٹے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ ہر شخص یہ سوچے کہ اگر اس کی جگہ میرے بچے ہوتے تو میں ان کے لیے کیا پسند کرتا۔ جب میں ان کے لیے ناانصافی پسند نہیں کرتا، کسی کی ظلم و زیادتی پسند نہیں کرتا، تو میں کسی اور کے بچوں کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کروں؟ تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ وہ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ اگر اس کی جگہ وہ چھوڑ جائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ ڈرتے ہیں ان کے اوپر، تو اس لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور انصاف والی سیدھی سیدھی بات کیا کریں۔ ان بے شک الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموالا مال الیتامی یتیموں کے ظلماً ظلم سے انما بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارا آگ وسیصلون اور عنقریب وہ جلائے جائیں گے سعیرا دوزخ میں۔ سعیرہ کا معنی دوزخ بھی ہے اور بھڑکتی آگ بھی ہے۔ اس آیت میں پھر ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ تو یتیموں کا مال جو شخص کھاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں گویا کہ آگ کھا رہا ہے، اور پھر جہنم میں بھی اس کو داخل کیا جائے گا، یعنی اس کی جو آخرت کی سزا ہے وہ بھی دوزخ ہی ہے۔ تو اسی لیے یتیموں کا مال کھانے سے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور یتیموں کا مال کھانے سے بچنا چاہیے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی عام چیز بنتی جا رہی ہے کہ لوگ اول تو وراثت تقسیم نہیں کرتے، اور اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی، اور اسی طرح بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وراثت بعد میں تقسیم کرتے ہیں، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو میت کا جو مال ہے وہ اگرچہ اب وارثوں کا ہو گیا ہے، لیکن لوگ اس کے اندر سے تیجا بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کے کھانے پینے کے اخراجات بھی اسی میں سے نکالے جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ وہ مال جو ہے اب وہ وارثوں کا مال ہے اور اس کو فوراً تقسیم ہونا چاہیے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص تقسیم کی بات کرتا ہے تو سب اس کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، گویا کہ اس نے کوئی انوکھی بات کر دی۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ایک عام ہو چکی ہے کہ یعنی یتیم کا مال کھانا یا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کرنا، یعنی کہ غلط جگہ اس کو خرچ کر لیتے ہیں تاکہ پورا حصہ کسی کو نہ مل سکے، اور ہر شخص اس کے اندر پھر اپنا مفاد ڈھونڈتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔